یہ مہاجرین ہمارے شہر میں آ کر ہم پر ہی ریب جما رہے ہیں۔ ہماری اور ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کھا جائے۔ یہ محمد کے ساتھی جو مکہ سے آئے ہیں انہیں کسی بھی طرح یہاں سے نکالو، جو ہو سکے وہ کرو۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک جنگ کے میدان میں ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے اور آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا خطرہ سامنے والا دشمن نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ اسی صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، مگر اس کی آستین میں خنجر چھپا ہے۔ لیکن اس وقت مدینہ میں حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ مسلمان باہر کے دشمنوں یعنی کفار مکہ سے تو جیت رہے تھے، لیکن اندر ایک ایسا گروہ موجود تھا جو بظاہر کلمہ تو پڑھتا تھا مگر اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہا تھا، اور ان کا لیڈر عبداللہ بن ابی تھا جو مسلمانوں کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے اپنی زبان سے ایسی زہریلی بات نکالی جس نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر جھوٹی قسم کھا کر منہ کر گیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ آسمان سے سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ نے پورا قرآن کا ایک باب سورۃ المنافقون نازل کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں وہ واقعہ کیا تھا جس نے ایک چھوٹے سے بچے کی گواہی کو سچ اور ایک بڑے سردار کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے۔ تبھی راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ تبھی اسی وقت ایک چشمے پر 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک صحابی جہجہ عقاری رضی اللہ عنہ جو مہاجرین میں سے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملازم تھے، اور دوسرے صحابی سنان بن وبر جو انصاری مدینہ کے رہنے والے تھے۔ پانی بھرتے وقت دونوں میں تکراؤ ہوئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ انصاری صحابی نے پکارا، اے انصار میری مدد کو آؤ، اور مہاجر صحابی نے پکارا، اے مہاجرین میری مدد کرو۔ یہ بہت خطرناک لمحہ تھا کیونکہ اسلام نے قوم پرستی کو ختم کر دیا تھا، لیکن شیطان نے یہاں پرانی عصبیت جگا دی۔ قریب تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں پہنچے اور فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بہت بدبودار اور بری بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور دونوں صحابی صلح کر لی۔ لیکن جب یہ خبر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو پہنچی تو وہ غصے میں جل بھن گیا، لیکن اس وقت اس کے پاس اس کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، جن میں ایک کم عمر مخلص صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں اور مہاجرین کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا اور کہا، یہ مہاجرین ہمارے شہر میں آ کر ہم پر ہی ریب جما رہے ہیں۔ ہماری اور ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کھا جائے۔ اس کے بعد اس نے وہ بدترین جملہ کہا جس کا ذکر قرآن میں ہے، خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کمینے کو وہاں سے نکال دے گا۔ نعوذ باللہ، اس کا ارشاد تھا کہ وہ خود عزت والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کمزور ہیں۔ لیکن اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس غیرت محفل میں موجود تھے، لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر برداشت نہ کر سکے، حالانکہ وہ عبداللہ بن ابی کے بھتیجے لگتے تھے،
انہوں نے فوراً کہا خدا کی قسم ذلیل اور کمینہ تو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ اللہ کی طرف سے عزت والے ہیں۔ لیکن اسی وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بتا دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات بہت گرا گزری۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے عبداللہ بن ابی کو بلایا، لیکن وہ بہت بڑا چالاک انسان تھا۔ اس نے آ کر صاف انکار کر دیا اور قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، زید نے غلط سنا ہے۔ چونکہ وہ بظاہر مسلمان تھا اور اپنی قوم کا سردار بھی تھا، اس لیے کچھ انصاری صحابہ نے بھی کہا کہ شاید چھوٹے بچے زید کو سننے میں غلطی لگی ہو یا وہم ہو گیا ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی بات کو رد کر دیا گیا۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے تھے، میں شرمندگی کے مارے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ سچ ظاہر کر دے۔ پھر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ جب زید رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے زید خوش ہو جاؤ، اللہ نے آسمان سے تمہاری بات سچ کر دکھائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4900۔ تبھی اسی وقت سورۃ المنافقون نازل ہوئی اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں فرمایا کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 8ویں آیت میں عبداللہ بن ابی کی اسی جملے کا ذکر کیا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔ حالانکہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے تھے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک سچے غلام کی لاج رکھ لی اور سردار کو رسوا کر دیا۔ اور اس بات چیت کے بعد عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا، جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ بہت پکے مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اگر آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دے، میں اس کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم اس کے ساتھ نرمی اور اچھا برتاؤ کریں گے۔ لیکن اس بیان سے اور اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے منافق کی پہچان زبان سے میٹھے ہوتے ہیں لیکن دل میں اسلام کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، اور یہ اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وارننگ دی، منافقوں کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کیونکہ منافق دنیا کی محبت اور مال و دولت کی لالچ میں یہ سب سازش کرتے تھے۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور توبہ کر لو، ورنہ موت کے وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ مختصر یہ ہے کہ
یہ صورت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور منافق چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے راز کھول دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔